انہوں نے 2002 میں طلاق دی۔ پہلی بات تو یہ کہ فون پر جب آپ طلاق دیتے ہیں تب بھی طلاق ہو جاتی ہے، آپ سامنے دیں تب بھی، لکھ کر بھی طلاق ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ ایک طلاق ہو گئی۔ اور یہ طلاق رجعی کہلاتی ہے، جن الفاظ سے آپ نے دی، یعنی سری الفاظ سے، لفظ طلاق سے، تو اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد 3 حیض عورت کی عدت ہے، اگر وہ حیض والی ہے تو، اور حاملہ نہ ہو، اور اگر حاملہ ہے تو جب تک بچہ نہیں پیدا ہوگا تب تک عدت چلتی رہے گی، چاہے 9 مہینے حمل رہے۔ اور اگر دونوں صورتیں نہ ہوں، جیسے 55 سال کی خاتون ہوتی ہیں، عائسہ کہلاتی ہیں، ان کا حیض بند ہو جاتا ہے، تو 3 مہینے عدت ہوتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب طلاق رجعی دی جائے تو دوران عدت مرد رجوع کر سکتا ہے بغیر نکاح کے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ منہ سے کہہ دے میں نے تم سے رجوع کیا، اور بہتر اس پہ گواہ بنا لے، بیوی کو بھی بتا دے، اور یا فعل کے ذریعے ہوتی ہے کہ میاں بیوی والا جو بھی فعل ہو عدت کے دوران اگر وہ کر لے گا تو گویا کہ وہ دوبارہ نکاح میں آ گئی، جدید نکاح کی حاجت نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ نے طلاق دینے کے بعد دوران عدت رجوع کر لیا تھا، چاہے فعل کے ذریعے چاہے قول کے ذریعے، تو ٹھیک، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا اور عدت گزر گئی تو آپ کی بیوی آپ کے نکاح سے نکل گئی تھی، اب دوبارہ ساتھ رہنے کے لیے جدید نکاح درکار تھا۔ تو اگر آپ نے رجوع کر لیا تھا، پھر جدید نکاح کیا، اس کے بعد پھر آپ نے طلاق دی، اس کا حکم میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اگر 2002 میں طلاق دے کے رجوع نہیں کیا تھا تو وہ عدت سے، وہ نکاح سے نکل گئیں۔ رجوع کر لیا تھا تو پھر آپ کا وہ درست تھا۔ اب اگر آپ نے رجوع نہیں کیا تھا فرض کر لیں، اور وہ 2000 یعنی عدت کے بعد نکاح سے نکل گئیں، تو پھر اگر آپ لوگ ساتھ رہے تو ساتھ رہنا گناہ تھا آپ کا۔ پھر فرض کر لیں کہ اگر آپ نے رجوع کر لیا تھا، پھر آپ نے 2007 میں طلاق دی، پھر وہی جواب ہوگا جو میں نے آپ کو پہلے دیا۔ پھر اگر آپ نے رجوع کر لیا تھا تو 2023 والی طلاق بھی صحیح ہے، اور وہی ہوگا اس کا معاملہ، لیکن اب فرق اتنا ہوگا کہ 2023 میں جب آپ نے دی تو تیسری طلاق ہو گئی، اس کے بعد اب حلالہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور فرض کر لیں جو 2001 یا 2 میں آپ نے طلاق دی اور دوران عدت رجوع نہیں کیا تھا حتیٰ کہ وہ نکاح سے نکل گئی، تو اب آپ نے جو 2007 اور 2023 میں طلاق دی، چونکہ وہ اس میں آپ کی بیوی تھی نہیں، آپ نے نکاح ہی نہیں کیا تھا، تو یہ 2 طلاقیں نافذ نہیں ہوں گی، آپ ان سے جدید نکاح کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس کے جواب کو دوبارہ کنٹینیو کرتا ہوں کہ 2001 یا 2002 میں اگر طلاق دی تھی، اس کے بعد دوران عدت اگر رجوع نہیں کیا تھا تو عورت بیوی نکاح سے نکل گئی، اور اب آپ کو دوبارہ ان کو اپنے نکاح میں باقی رکھنے کے لیے نکاح کرنا ضروری تھا۔ وہ اگر نہیں کیا تو اس کے بعد بغیر نکاح کے ساتھ رہنا گناہ، اور اس صورت میں 2007-2023 والی طلاقیں واقع نہیں ہوئی، کیونکہ وہ آپ کی بیوی رہی نہیں تھی۔ اور اگر آپ نے دوران عدت رجوع کر لیا تھا تو پھر 2007 والی طلاق بھی واقع ہوگی، اور یہی کنڈیشن بالکل 2007 والی میں لے لیں کہ 2007 والی کے بعد دوران عدت رجوع کر لیا تھا تو وہ زوجہ رہیں، اگر نہیں کیا تھا اور نکاح ختم ہو گیا تو 2023 والی واقع نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ نے دوران عدت رجوع کر لیا تھا تو میاں بیوی تھے آپ، اب 23 والی بھی واقع ہو جائے گی، اور چونکہ 3 طلاقیں 2023 میں پوری ہو گئیں، لہٰذا اب آپ بغیر حلالہ کے ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اب یہ آپ نے جتنا بھی میرا مسئلہ سنا، جیسے میں عرض کر رہا تھا، تو اس میں آپ کو پریشانی ہوگی کہ سمجھنے میں بعض اوقات فوری طور پہ دقت ہوتی ہے۔ یہ کیو ٹی وی پہ یہ پروگرام ڈل جائے گا، 2-3 دفعہ سن لیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ صرف سن کر آپ کوئی فیصلہ مت کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ صحیح سمجھنے میں ناکام رہیں، اس پر ریٹرن فتویٰ لے لیں، یا تو میرا نمبر لے لیجیے گا، میں اس میں آپ کے ساتھ کوآپریشن کر دوں گا، ورنہ کہیں پر بھی کوئی اچھے مفتی صاحب ہوں ان سے آپ ریٹرن فتویٰ لے لیں، پھر اس کے بعد کوئی عملی قدم اٹھائیے گا۔ اور خدارہ گزارش یہ ہے کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد کتنا بھی جھگڑا ہو پھڈا ہو، طلاق تک نہ پہنچے۔ جب آپ کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر جو پچھتاوا ہوتا ہے وہ شدید قسم کا ہوتا ہے، دونوں خاندان تباہ ہو جاتے ہیں اور بچوں کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں، پھر کیا فائدہ پچھتانے کا۔ پھر ہم چاہتے ہیں کہ شریعت ہماری مرضی کے مطابق ڈھل جائے، ہم اس کو مولڈ کر لیں، اس میں کوئی راستے چلتے ہوئے ایک عام آدمی بھی اگر ہمیں ہماری مرضی کے مطابق بتا دے، اور بڑے بڑے علماء وہ مسئلہ بتا رہے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہے لیکن ہماری مرضی کے خلاف ہے، تو ہم بڑے علماء کو چھوڑ کر اسی کو اپنا سہارا بنا لیتے ہیں اور فوراً اس کے مسئلے پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک حرام زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس صورتحال تک خدارہ نہ پہنچیں۔ آپ اس طرح کر کے اپنے بچوں کے لیے کبھی اچھی مثال نہیں بن سکتے، خاندان بھر کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے ایک بری مثال آپ قائم کرتے ہیں، اور پھر آپ چاہے کتنے اس پہ پردہ ڈھکتے رہیں، جی میرا قصور نہیں تھا، فلاں کا قصور تھا، فلاں کا،
حتی الامکان یہ نہ کریں۔ ہاں بعض صورتیں ہوتی ہیں، بہرحال میں اس کو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہمیشہ ہی غلط ہوتا ہے، بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کمپرومائز نہیں ہو پاتا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے کرنا چاہیے۔ آج کل تو ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں 6 مہینے طلاق ہوئی ہے، 6 مہینے نکاح ہوا ہے، طلاق لے لی، جی ہم مجھے ایسا کہا تھا ویسے کہا تھا، میں برداشت نہیں کر سکی۔ 6 مہینے کوئی مدت ہوتی ہے کہ اس کے اندر فوراً انسان طلاق لے لے؟ اب جو دوسرا شوہر آئے گا وہ فرشتہ ہوگا، اس کے اور پھر ایسا اچھا رشتہ ملے گا؟ مطلقہ بچی کو کوئی ملتا ہے اس طرح کا اچھا رشتہ کہ بالکل مرضی کے مطابق مل جائے؟ اور مل بھی جائے تو تانوں سے نہیں چھوڑتی ہیں، عورتیں نہیں چھوڑتی ہیں کہ طلاق لے کر آ گئی، ہمارے گھر میں پہنچ گئی فلاں فلاں، اگر لو میرج وغیرہ کر لیں بڑے مسائل ہوتے ہیں، اس طرح یہ نہیں کرنا چاہیے۔